اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 135 میں یہودیوں اور عیسائیوں کا قول بیان کیا۔ فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا، وہ کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا نصارہ یا عیسائی، تہتدو، اور اگر تم اس طرح ہو جاؤ گے تو تم ہدایت کو پالو گے۔ یعنی کہ یہودی لوگوں سے کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، اور اس سے ہوگا کیا کہ جب تم عیسائی اور یہودی ہو جاؤ گے تب جا کر تم جو ہے ہدایت کو پاؤ گے۔ تو فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے حبیب فرما دیجئے بل ہرگز نہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور وہ ابراہیم کون ہیں؟ وہ ابراہیم حنیف ہیں۔ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر قرآن کریم نے حنیفہ کا جو لفظ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر کسی ایک کی پیروی کرنا، سب چیزیں چھوڑ دینا اور یکسو ہو کر صرف ایک کی پیروی کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہم طریقے کو فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی یکسو ہو کر جو ہے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ تو ہم یہودی نہیں ہوتے، ہم عیسائی نہیں ہوتے، بلکہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام قوم سے آگے بیان کیا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی آیت نمبر 135 ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 135 میں یہودیوں اور عیسائیوں کا قول بیان کیا۔ فرمایا وقالو، اور وہ کہتے ہیں کونو ہودن او نصارا، وہ کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا نصارہ یا عیسائی، تہتدو، اور اگر تم اس طرح ہو جاؤ گے تو تم ہدایت کو پالو گے۔ یعنی کہ یہودی لوگوں سے کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، اور عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ، اور اس سے ہوگا کیا کہ جب تم عیسائی اور یہودی ہو جاؤ گے تب جا کر تم جو ہے ہدایت کو پاؤ گے۔ تو فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، اے حبیب فرما دیجئے بل ہرگز نہیں، ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور وہ ابراہیم کون ہیں؟ وہ ابراہیم حنیف ہیں۔ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکثر قرآن کریم نے حنیفہ کا جو لفظ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کر کسی ایک کی پیروی کرنا، سب چیزیں چھوڑ دینا اور یکسو ہو کر صرف ایک کی پیروی کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہم طریقے کو فالو کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کی یکسو ہو کر جو ہے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ تو ہم یہودی نہیں ہوتے، ہم عیسائی نہیں ہوتے، بلکہ ہم ملت ابراہیم کو فالو کرنے والے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام قوم سے آگے بیان کیا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کانا کبھی ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کانا کبھی پاسٹ کے مطلب میں تھا، تھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماں کبھی جو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور ماں کبھی نہیں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کانا تھے کے معنی میں استعمال ہے اور ماں نہیں کے معنی میں استعمال ہے۔ وما کانا من المشرکین، من سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ اور دعویٰ دونوں کو کیا ہے؟ دونوں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو بھی دعویٰ کیا ہے
کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو یہاں بیان کر دیا گیا کہ ابراہیم کا تم نام لیتے ہو لیکن وما کان من المشرکین، ابراہیم جو ہے وہ مشرک نہیں تھے. پھر آگے فرمایا اور تم یہ کہو قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، اور کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو اللہ نے ہماری طرف نازل کیا، وما انزل الی ابراہیم، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل کیا، اسحاق علیہ السلام کی طرف نازل کیا، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا، والاسباطی، اسباط جو ہے یہ جمع آئی ہے، یہ نکلا ہے سبت سے. سبت کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پھیلنا، اور زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے، بیٹے پوتے نواسے ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور زیادہ تر قرآن نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے اس کو استعمال کیا. فرمایا جو چیزیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں پر اللہ نے نازل کی ہیں، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو اللہ نے دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو چیزیں اللہ کے نبیوں کو ان کے رب نے عطا کی ہیں ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں. یہ ہے اسلام. اسلام صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا نام نہیں، بلکہ جناب آدم سے لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان پر ایمان لانا بھی ضروری، اور جو جو چیزیں اللہ نے ان کی طرف بھیجی ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تو وہی بات یہاں بیان کی جا رہی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ 4 کتابیں تو مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن شریف، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے اپنے نبیوں کو صحائف عطا فرمائے، لیکن وہ پوری بک نہیں ہوتی تھی، ایک چھوٹے سے کتابچہ سمجھنے آ جاتا تھا کہ یہ احکام ہیں یہ احکام ہیں. تو اللہ نے صحائف بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ہمارا ان تمام کتابوں پر ایمان ہے اور ہمارا ان تمام صحائف پر ایمان ہے. پھر آگے فرمایا لا نفرق بین احد منہم، اور ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے. ایک ہے تفریق، ایک ہے تفضیل، ایک ہے انبیاء میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، ایک ہے انبیاء کے اندر تفریق کرنا. ہم تفضیل تو کرتے ہیں، تفریق نہیں کرتے. یعنی ہم یہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ ہے تفضیل، کیونکہ قرآن کے اندر تیسرے پاری کی پہلی آیت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ بتا رہی ہے کہ یہ وہ رسول ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی. لیکن تفریق کیا؟ تفریق قرآن خود بیان کرتا یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض. تفریق یہ ہے کہ آپ ایک نبی کو مانیں اور دوسرے نبی کو نہ مانیں، اس کو کہتے ہیں تفریق کرنا. یعنی جناب عیسیٰ کو مان رہے ہیں عیسائی لیکن حضور کو نہیں مان رہے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کو مان رہے ہیں لیکن جناب عیسیٰ کو نہیں مان رہے ہیں. تو یہ ہے تفریق کرنا. تو اسلام کے اندر مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ تمہیں جو ہے وہ تفریق نہیں کرنی. تم یہ کہو کہ میں صرف حضور پر ایمان لاؤں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو نہ مانیے. جیسے مرزا غلام قادیانی نے رسول اللہ کی شان تو اپنی کتابوں بیان کر دی، بہت ساری باتیں اس نے لکھی، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مغلظات اپنی کتابوں میں لکھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح توہین اس نے اپنی کتابوں میں لکھی. اب وہ کہہ دے، کوئی بندہ کہے کہ نہیں یار حضور کی تو شان لکھی ہے، ہم کہیں گے حضور کی ایسی شان بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے کہ بندہ حضور کی شان بیان کرے اور اللہ کے کسی اور نبی کی شان میں بکواس کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس کے سارے انبیاء عزت والے ہیں، اس کے سارے انبیاء فضیلت والے ہیں. تو اس لیے مومن کو یہ چاہیے کہ نبوت کے معاملے میں کسی بھی نبی کی تنقیص کرنا کفر ہے. لیکن ہاں فضیلت کے اندر اگر بات کریں گے
تو فضیلت کے اندر سب سے بڑا مقام انبیاء کے اندر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. نحنو کہتے ہیں ہم، انا معنی میں، نحنو معنی ہم، یعنی وی کا معنی میں استعمال ہوتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے مسلمان ہیں. یہ آیت جو ہے ایمان کو اور اسلام کو مکمل واضح کر رہی ہے. قرآن پر ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جتنے انبیاء ان پر ایمان لاتے ہیں، جو ان پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، کسی کی نبوت کی تردید نہیں کرتے، اور ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے مسلمان ہیں. تو اللہ آگے کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، آیت نمبر 136 یاد رکھیے گا. اب 137 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ، تو بس اگر وہ ایمان لائیں اس کی مثل، اس کی طرح، ما آمنتم بھی، جس طرح تم ایمان لائے ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ یہودی اور عیسائی اسی طرح ایمان لے آئیں تو اللہ کہتا فقد اہتدوا، یہ ہدایت کو پالیں گے. لیکن ایمان لانا کیسے پڑے گا؟ جیسے تم ایمان لا رہے ہو، جیسے تم سارے نبیوں کو مان رہے ہو، انہیں بھی نبی مکرم کو ماننا پڑے گا. اگر یہ حضور کو مان لیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے. لیکن وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر یہ پھرتے ہیں، تولوا کا معنی پھر جانا، اور اگر یہ پھر جاتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ ضد میں ہے. شقاق کا معنی زدم زدہ، ہر درمی، تو یہ پھر یہ ضد میں ہے. اور اگر یہ نہیں بھی مانتے، ایمان نہیں بھی لاتے، ایک لمحے کو لیے آدمی اس دور میں بھی سوچے نا کہ یار یہودی تو بہت ترقی پر ہے، عیسائی تو بہت ترقی پر ہے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو مسلمان کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کہتا ہے حبیب اگر یہ اس طرح ایمان نہیں لاتے تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ آپ کو کافی ہے. اور وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہی جاننے والا. یہ آیت علماء نے لکھا یہ وہ آیت ہے، آیت نمبر 137، کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جب تلوار سے وار کیا گیا تو آپ کی زوجہ نائلہ رضی اللہ عنہ، حضرت نائلہ نے آگے ہاتھ بڑھائے تو حضرت نائلہ کے ہاتھ کی انگلیاں اس تلوار کی ضرب سے کٹ گئیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون مبارک تھا وہ قرآن کریم کے اوپر آ کر پڑا. تو جس آیت پر آپ کا خون لگا ہوا تھا وہ آیت یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی آپ کو کافی ہے اور وہی سننے والا ہے اور جاننے والا. تو مصحف عثمان جو حضرت عثمان کے گھر پر قرآن کریم تھا وہ جو ملتا تھا اور لوگوں نے اس کی زیارت کی تو حضرت عثمان غنی کا خون اس آیت پر لگا ہوا تھا. پھر آگے بیان فرماتا ہے اللہ صبغت اللہ، بڑی اچھی آیت ہے، خوبصورت آیت. صبغت اللہ، صبغت مانے کہتے ہیں رنگ کو. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے صبغت اللہ، تو صبغت اللہ جو نام ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رنگ. تو یہاں پر فرمایا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. کیا اللہ کا رنگ؟ یہ تو ایسا بات ہو گئی جیسے زید کا گھر، حسن کی گاڑی، جمیل کا موبائل. کیا صبغت اللہ، اللہ کا رنگ کیا؟ تو اس کا ترجمہ فعل محذوف مانیں گے، ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کیا، ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، سبحان اللہ. اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ حسین ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی خالص ہو کر عبادت کرتے ہیں. یہ کیوں آیت نازل ہوئی؟ بیپٹسٹ آج بھی بیپٹزم میں آج بھی جو ہے وہ ایک اورنج کلر کے، زرد کلر کے پانی میں ڈبکیاں دلواتے ہیں. اگر کوئی نیا عیسائی بنے تو بیپٹسٹ جو ہیں عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے، وہ آج بھی اپنے لوگوں کو اس پانی میں ڈبکی دلواتا کہ بھائی اب جب تم اس رنگ میں رنگے ہو اب جا کے تم مکمل عیسائی بنے ہو. اور اب دیکھیے گا کہ آپ بچے بھی آپ جو ہوتے ہیں ان کے یہاں جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے عقیدے کے نزدیک ہے ہر بچہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور وہ جب تک مسیح کے کفارے کے قابل نہیں بنتا ہے جب تک اسے اس پانی کے اندر جو ہے غسل نہیں دے دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے جب ان کی یہ عادت دیکھی کہ وہ دنیا کے کسی خاص رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ کر سمجھتے ہیں کہ اب ہم رنگ والے ہو گئے، اب ہم مکمل عیسائی ہو گئے، ہم اب واقعی اللہ کے بندے ہو گئے، تو اللہ نے اس کا انکار کیا، فرمایا یہ رنگوں سے کچھ نہیں ہوگا.
رنگنا ہے تو کون سے رنگ میں رنگو؟ اللہ کے رنگ میں۔ اللہ کا رنگ کون سا؟ وہ نبیوں کے احکام ہیں، وہ شریعت کے احکام ہیں۔ فرمایا وہ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ بہترین اور حسین ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آگے بیان فرمائے آیت نمبر 139، قل اتحاجوننا، اے حبیب فرما دیجئے، اتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت کرتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، کس بارے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں، کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو تو سبھی مان رہے ہیں، لیکن اس کے لائے ہوئے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، یعنی حضور علیہ السلام کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے۔ فرمایا حالانکہ وہ رب جس نے موسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، جس نے جناب عیسیٰ کو نبی بنا کر بھیجا، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، بات مانتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بھی مانتے ہو تمہاری مرضی، ہمارے اعمال ہمارے لیے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے لیے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں۔ ایک ہے عابد، اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں، پھر فرمایا ہم اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ لیکن مسلمان اور عبادت میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ ہے اخلاص کا ہونا، کہ ہر چیز کو آپ اللہ کے لیے کیجیے۔ پھر آگے فرمایا ام تقولون ان ابراہیم، اب دوبارہ ان کے قول کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، دوبارہ تاکیداً ان یہودیوں کے عیسائیوں کے قول کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور کیا تم یہ کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور والاسباط اور ان کی اولادیں، کانو ہودن او نصارا، تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے اور عیسائی تھے؟ کانو پھر وہ کانا سے نکلا ہے، یہاں تھے کے معنی میں آیا، کانو ہودن او نصارا، او آتا ہے اور کے لیے، جس طرح انگلش میں او آر اور آتا ہے، اس طرح عربی کے اندر او آتا ہے۔ کیا تم یہ کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اس سے مراد کیا تھا؟ یہودی کہتے تھے کہ وہ سب یہودی تھے، عیسائیوں سے بات کرو تو عیسائی کہتے تھے وہ سارے عیسائی تھے، حالانکہ یہودیت بھی بات کا ہے اور عیسائی بھی بات کا ہے۔ اور پچھلی آیتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو مسلمان کہا، سارے نبیوں کا دین اسلام رہا، شریعتیں بدلتی رہی، شریعت موسیٰ، شریعت عیسیٰ، لیکن دین تو اللہ کے نزدیک ایک ہی رہا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سارے نبیوں کا دین اسلام رہا۔ تو بات فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ وہ جو ہے عیسائی تھے، یہودی تھے، تو اللہ فرماتا قل انتم اعلم ام اللہ، اے حبیب فرما دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ تم زیادہ جانتے ہو، انتم عالم، کہ تم زیادہ عالم ہو، کہ تم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، یا اللہ؟ اللہ جانتا ہے نا کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی، وہ مسلمان تھے، کون تھے وہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو چھپائے، کتمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اسی سے بنا ہے کتمان علم۔ تو علماء کے لیے جو وعیدیں آتی ہیں کہ وہ شخص جس نے علم کو حاصل کیا اور علم کو حاصل کرنے کے بعد، حق کو حاصل کرنے کے بعد، دین کو حاصل کرنے کے بعد اب وہ علم کو چھپائے، تو اس کو کہتے ہیں کتمان علم۔ کتمان علم بھی جو ہے بڑا گناہ ہے۔ بہت سے ہمارے پچھلے دور میں ملتا ہے کہ حکیم ہوا کرتے تھے، انہیں کوئی نسخہ بنانا آتا تھا تو وہ اپنی قبر میں، اپنے سینے میں وہ نسخہ لے کے چلے جاتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں کتمان علم کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ کو کوئی چیز آتی ہے، آپ کو کوئی اسکل آتا ہے، اپنے جیسے 4 لوگ بنا کر جائیں۔ اگر آپ کو کسی کام میں آپ ایکسپرٹ ہیں، دین میں یا دنیا میں، اپنے جیسے لوگ تیار کریں۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو فالوور تیار کرے، لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈر تیار کرے۔ آپ اپنے پیچھے ایک بڑا لمبا ہجوم لائن لگانے والا بنا دیں تو آپ سیلفش آدمی ہیں۔ آپ لیڈر تب بنیں گے کہ جب آپ اپنے جیسے لوگ تیار کر کے اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے، ورنہ ہم مر جائیں گے، آپ مر جائیں گے، اپنے پیچھے ہم نے کیا چھوڑا کرٹسی کے اندر۔ تو اپنے لیے کتمان علم نہ کرے، تو وہ کتم کا لفظ جو ہے استعمال کیا، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جو شہادت کو، گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے، یعنی کہ توریت میں، انجیل میں
حضور کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، آخری نبی کے کمالات کو بیان کیا ہے، اب جانتے ہوئے بھی تم چھپا رہے ہو اس کو، اور پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہودی تھے، نصرانی تھے۔ کہ توریت انجیل میں لکھا نہیں تھا کہ ابراہیم کون تھے، موسیٰ کون تھے، جناب عیسیٰ کی دعوت کیا تھی، جناب یعقوب کی کیا دعوت تھی؟ تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کے دین کو چھپا رہے ہو۔ تو وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ آخری آیت ہوتی ہے الحمدللہ 141، اور پھر یہ پہلا پارہ الحمدللہ آج مکمل ہو جائے گا۔ آیت آخری کا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور یہ وہ امت ہے، تل کا معنی یہ وہ امت ہے قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، تو ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ کمانے سے مراد یہاں پیسے نہیں ہیں، بلکہ قرآن جب کسب کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ عمل کے لیے استعمال کرتا ہے، کیونکہ آپ نے عمل آج کیا، قیامت کے دن اس کا رزلٹ پتہ چلے گا کہ آپ کی کمائی ہوئی ہے یا کچھ چیز ضائع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے عمل کے لیے بعض اوقات کسب کا لفظ استعمال کیا، فرمایا لہا ما کسبت، ان کے لیے جو گزر گئے ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں سوال کیا جائے گا ان کے عمل کے مطابق تم سے، یعنی جو انہوں نے کر لیا ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ امام جساس نے 3 باتیں اس آیت کے تحت فرمایا کہ جن کے ماں باپ کافر تھے، بچے مسلمان ہو گئے، تو ان بچوں سے نہیں اللہ پوچھے گا کہ بھئی تمہارے ماں باپ کافر کیوں تھے، ان بچوں سے ان کے عمل کا سوال و جواب کیا جائے گا۔ ایک اور بات انہوں نے دوسری بات یہ لکھی، فرمایا اگر ماں باپ یا آبا و اجداد میں کوئی بندہ مومن رہا ہے اور اس کے بعد اس کی نسل آگے بھی مومن چلتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے نیک اعمال کی برکت کو پائیں گے، لیکن اگر ماں باپ مسلمان تھے، اولاد کافر ہو جاتی ہے تو ماں باپ کا ایمان کل قیامت کے دن ان کافر بچوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی قیامت کے دن ماں باپ اٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگرچہ انہوں نے کفر کر دیا تھا لیکن مالک ہم نے تو نمازیں پڑھی تھی، ان کے عمل ان کے ساتھ۔ اگر وہ ایمان والے رہتے ہیں تو پھر ماں باپ کی نیکی ان کو ملے گی۔ کس طرح ملے گی؟ 16ویں پارے میں جب آئے گا انشاءاللہ، تو 16ویں پارے کے پہلے رکوع کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور حضرت خضر علیہ السلام نے 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار کو تعمیر کیا، اور جب تعمیر کر کے چلے تو جب حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ نے بغیر اجرت کے یہ گھر کی دیوار کو کیوں تعمیر کیا، تو قرآن نے بیان کیا وَأَمَّا الْجِدَارُ، جدار کہتے ہیں دیوار کو، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی، بچے ابھی چھوٹے تھے اور محلے والے علاقے والے سارا سونا خزانہ لے جاتے، اور قرآن نے بیان کیا کہ ان یتیموں کی یہ خدمت، یہ یتیموں کا کام اللہ نے اپنے نبیوں سے کیوں کروایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اور مفسرین نے لکھا اس باپ سے مراد یہ نہیں تھا ان کا پہلا فادر، اس سے مراد تھا ان کی 7ویں پشت میں ان کا کوئی دادا نیک گزرا تھا، تو اس دادا کی نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کرم کیا کیا، اللہ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی۔ تو اگر اولاد دین پر رہے اور آبا و اجداد میں کوئی ولی گزرا ہو، تو آج آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی اولیاء کی اولاد میں سے ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ولیوں کی اولاد میں سے تو ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات عمل سے دور ہو جاتے ہیں، صرف ان کے نام کی کھارے ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا جواب شکوہ میں، تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لیکن کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ کہتے ہیں لیکن حضرت عمل نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی کچھ کمال دیکھا اس شخص میں نے دیکھا کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، میں نے دیکھا کہ اس میں برکت مل جاتی ہے، عمل تو نہیں ہے، پھر کہاں سے برکت مل رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے یہ اس کی ذات کی برکت نہیں ہے، بلکہ اس کے آبا و اجداد میں جو 4تھی یا 5ویں پشت میں اللہ کا ولی گزرا ہے، اس اللہ کے ولیوں کا نیکی کا اثر اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو عطا فرما رہا ہے۔ تیسری بات جو اس امام جساس نے لکھی، فرمایا کل قیامت کے دن وہ نابالغ بچے، جیسے عیسائیوں کے بچے ہیں، یہودیوں کے بچے ہیں، اس طریقے سے مشرکین کے بچے ہیں، ہندوؤں کے بچے ہیں، جو نابالغی کی عمر کے اندر انتقال کر گئے، چھوٹے ہی تھے انتقال کر گئے، بالغ نہیں ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرت پر ہوتا ہے، یعنی دین پر ہوتا ہے،
اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اپنی مرضی سے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ تو جو نابالغی کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں وہ تمام کے تمام بچے جو ہیں وہ مومن ہیں، اللہ رب العزت جو ہے انہیں جنت کے اندر مقام عطا کرے گا۔ تو اس لیے وہ نابالغ بچے جن کے ماں باپ کافر ہیں، ان نابالغ بچوں سے کل اپنے ماں باپ کے کفر کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ تین باتیں امام جساس نے لکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سیکنڈ پارے کا، دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت پہلے سپارے کا درس دینا آیت ٹو آیت بحمداللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بیان کریں۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں اسے قبول کر لیں۔ اس میں جو کچھ غلطیاں، کوتاہیاں جانے انجانے میں سرزد ہوئیں، کوئی جملہ بے باکی کا نکل گیا ہو، کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہو جو شان الہی کے یا شان رسالت کے خلاف ہو، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں حق کہنا، آپ کو حق سننا اور لوگوں کو آگے حق پہنچانا نصیب فرمائے، اور قرآن کو سن کر اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، اللهم نور قلوبنا بالقرآن العظيم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وأدخلنا الجنة بالقرآن العظيم ونجنا من النار بالقرآن العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔